اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور طلب کرو اللہ پاک کی طرف قریب کرنے والی چیز۔ وسیلہ کا ترجمہ حضرت علامہ نصفی رحمہ اللہ یوں کرتے ہیں، ما یتوسل بھی اے ما یتقرب بھی، ما یتقرب بھی من قرابت، ہر وہ چیز جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی قریب کرنے والی چیز طلب کرو۔ اب اللہ پاک کی طرف قریب کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہیں، جیسے کہ علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاستعیرت لما یتوسل به الی اللہ تعالی من فعل الطاعات وترک السیئات، کہ وہ چیز جس کا وسیلہ لیا جاتا ہے وہ اطاعتوں کا کرنا ہے اور برائیوں کا چھوڑنا ہے۔ تو اطاعت کرنے سے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے اور برائیوں کے چھوڑنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جان لو کہ توسل کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے توسل بالاعمال الصالحہ، کہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کیا جائے۔ یہ وہ صورت ہے کہ اس میں کسی بھی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے سب لوگ قائل ہیں کہ توسل بالاعمال الصالحہ درست ہے۔ اور اس کی دلیل وہ صحیح بخاری کی حدیث الغار ہے کہ 3 نوجوان جب ایک غار میں پھنس گئے تو انہوں نے غار سے نکلنے کے لیے رب ذوالجلال سے اپنے اعمال کا واسطہ دے کر کے سوال کیا کہ اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے اور میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ مصیبت ٹال دے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اعمال صالحہ کے ذریعے کی ہوئی دعا کو قبول فرمایا اور ان کے غار کے منہ کو کھول دیا۔ تو یہ ہے توسل بالاعمال الصالحہ۔ اور دوسری صورت ہے توسل بدعوات ذوات الفاضلہ، کہ ذوات فاضلہ یعنی معزز لوگوں کی دعا کا وسیلہ طلب کرنا۔ تو جان لو اس صورت کا بھی ہر مسلمان قائل ہے، دنیا کے اندر اس کا مخالف بھی کوئی موجود نہیں ہے، کہ نیک لوگوں سے دعائیں وغیرہ کروانا درست ہے، جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا کرتے تھے۔ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دعا کرنے کے لیے فرمایا، یا اخی لا تنسنا فی دعائک، اے میرے بھائی آپ عمرے کے لیے جا رہے ہو تو مجھے دعا میں نہیں بھلانا، اشرکنا فی دعائک۔ تیسری صورت ہے توسل بذوات الفاضلہ، کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کسی معزز شخص کا واسطہ پیش کیا جائے کہ اللہ فلاں کے واسطے سے میری یہ حاجت پوری فرما۔ تو اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ توسل بذوات الفاضلہ ناجائز ہے،
تو یہ حضرات استدلال کرتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات سے جن میں دعاؤں کا ذکر ہے اور وہ دعائیں بغیر واسطے کے ہیں، اور ان احادیث سے جو احادیث واسطے کے ذکر سے خالی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں جب دعائیں سکھائی جائی گئی ہیں جو کثرت سے، تو ان دعاؤں کے اندر وسیلے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لہذا ڈائریکٹ دعا کرنی چاہیے، واسطے اور قسمیں نہیں دینی چاہیے۔ جہاں تک تعلق میرا ہے تو میں بھی اسی بات کو پسند کرتا ہوں کہ دعا ڈائریکٹ اللہ سے کی جائے، لیکن اگر کوئی ذوات فاضلہ کا وسیلہ لیتا ہے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یا صلحاء کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما، تو اس کی گنجائش ہے، اس طرح دعا کرنے والا کوئی کافر مشرک نہیں ہوگا، کیونکہ بعض روایات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کی تعلیم بھی منقول ہے، جیسے کہ سنن الترمذی جلد ثانی میں ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری نظر واپس آ جائے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے دعا کروں یا صبر کرو گی؟ تو عرض کرتا ہے اللہ کے رسول دعا کریں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تو اس طرح کر کہ اچھے طریقے سے وضو بنا اور اس کے بعد یوں دعا کر، اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک نبی رحمتی، کہ اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اتوجہ الیک اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں آپ کی طرف آپ کے نبی کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یعنی دعا میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نبی کو رکھا کہ میں اسی کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کے اندر اللہ کے پیاروں کے اگر تذکرے کیے جائے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی بھی تعلیم نبوی، یہ چیز بھی تعلیم نبوی سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود یہ تعلیم دی ہے۔ نیز مشہور واقعہ ہے جو آپ نے صحیح بخاری باب الاستسقاء میں پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو رب ذوالجلال سے یوں دعا کی، کنا نتوسل الیک بنبیک، رب ذوالجلال پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے وسیلہ پیش کرتے تھے، اب نتوسل الیک بعم نبینا، اب ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہمارے اوپر بارش برسا۔ تو پھر رب ذوالجلال نے ان کے اوپر بارش برسائی۔ تو صحابہ کرام کے عمل سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اپنی دعاؤں کے اندر ذوات فاضلہ کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ نیز صحیح بخاری باب الاستسقاء کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء یعنی بارش کے لیے دعا فرماتے اور ابھی ممبر سے نہیں اترے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، تو فرمایا مجھے یہ شعر یاد آیا، ابیض یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتاما وعصمت للارامل۔ کیا مطلب؟ وہ میرا گورا محبوب، وہ میرا سفید محبوب جس کے چہرے کے واسطے بارش کی دعا کی جاتی ہے، یستسقى الغمام بوجهه، جس کے چہرے کے واسطے سے بارش کی دعا کی جاتی ہے، سمال الیتاما، اور وہ میرے محبوب
یتیموں کے پالنے والے، و عصمت للاراملی، اور بیواؤں کے نگران ہیں۔ صحیح بخاری۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے واسطے سے بھی بارش طلب کی جاتی تھی آپ علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو اسے پتہ چلا کہ توسل بذوات الفاضلہ بھی درست ہے۔